اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے ہم لوگ بات کریں گے حضرت غوث پاک کی مجلس میں جو گفتگو ہوتی تھی، مواعظ حسنہ کہیے اس کو، تو اس مجلس میں جو باتیں آپ بیان فرمایا کرتے تھے تو ان کے خاص کچھ مریدین ہوا کرتے تھے جو اس کو نقل کرتے تھے، یاد کر لیتے تھے یا کہیں لکھ لیتے تھے۔ تو مجلس غوث پاک کے نام سے بہت ساری چیزیں شائع ہوتی تھی پہلے۔ تو یہ ہے جلائل خواطر، ایک کتاب شائع ہوئی تھی جلائل خواطر، جس میں غوث پاک کے بہت قیمتی باتوں کو اس میں ان کے مجلس کے بیان کو نوٹ کیا گیا، لکھا گیا اور اس کو شائع کیا گیا۔ پہلے فارسی میں ہوگا، عربی میں ہوگا، پھر اس کو اردو میں لایا گیا۔ تو جلائل خواطر جو کتاب ہے اس میں جو مجلس غوث پاک ہے، اس بیان میں سے کچھ امپورٹنٹ چیز کو ہم نے نکال کر کے اسی طریقے سے جمع کیا، مجلس سے بیان کر کے ان صاحب نے نکالا سو تو ان کی کتاب ہوئی جلائل خواطر۔ لیکن جلائل خواطر سے ہم نے جو مغز کو اخذ کیا اس کا نام ہم نے رکھا دست قدرت۔ دست قدرت مانے قدرت کا ہاتھ۔ ہم کو ایسا لگا کہ یہ موضوع بہت اچھا ہے تو ہم نے یہ موضوع رکھ دیا، اس کا نام دیکھیے دست قدرت۔ تو اس کا نام دست قدرت کیوں رکھا گیا، اس کو جب ہم لوگ ابھی پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ ان میں کچھ خاص بات پر ہم لوگ بات کرتے چلتے ہیں۔ حضرت پیران پیر غوث العظم ثقلین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مجلس میں ارشاد فرمایا کہ حکیم اور عالم لوگ اس بات پر متفق ہوتے ہیں، حکیم اور عالم لوگ اس بات پر متفق ہوتے ہیں کہ آرام چھوڑ کر ہی آرام حاصل ہوتا ہے۔ غوث پاک کہہ رہے ہیں کہ آرام اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو آرام کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب یہ کون سی آرام چھوڑنا ہے، کون سا آرام حاصل کرنا ہے، یہ بہت فکر و غلیظ بات ہے نا بھائی، کہ آرام کو حاصل کرنے کے لیے آرام چھوڑنا پڑے گا، یعنی آرام چھوڑ کر ہی حاصل ہوگا۔ اب کیسے آرام کو چھوڑیے گا، کس آرام کی بات ہے، یہ ہم نہیں کہیں گے۔ یہ صفحہ نمبر جلال خاطر کی 147 پر میں نے دیکھا، ہم کو بہت پوائنٹ کی بات ہے۔ فرمایا آگے کہ اس کو چاہو جو اپنی محبت میں تمہارے میں سے ایک ہو۔ کس کو چاہو؟ اس کو چاہو جو اپنی محبت میں تمہارے میں سے ایک ہو، اور مرضوں، بیماریوں، غموں اور فکروں پر کوئی بھلائی نہیں ہے مگر اس کے لیے جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ان کو خرچ کیا، یعنی کہ اپنے راہ پر چلنے والوں پر سے محبت رکھو، اپنے سارے معاملات کو مولا کے لیے ہی کرتے رہو۔ اس میں دیکھیے دو بات نکل کے سامنے آتی ہے کہ اپنے راہ پر چلنے والے پر، مانے اپنے راہ پر چلنے والے لوگوں سے محبت رکھو، زیادہ فائدے مند یہی ہے۔ دیکھیے ہم کو اگر کیا نام ہے، مان کے چلیے ہم کو پونے جانا ہے تو راستہ میں ہمارے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس سے محبت رکھنے میں ہی بھلائی ہے، چونکہ سفر آسانی سے طے ہوگا۔ اور اگر ہم بیٹھے رہیں پونے کے جانے والے ٹرین میں اور محبت ہمارا دوسرے طرف رہے، رجحان دوسرے طرف رہے، ان لوگوں سے دشمنی ہم کر لیں تو وہاں پر کیا سفر طے ہوگی؟ اس مجلس میں، اس ٹرین میں بھی آپ بڑھیا سے سفر نہیں کر پائیے گا، اگل بغل والے لوگوں سے۔ مثال ہے، وہ دنیاوی مثال ہے، وہاں پر بھی آپ کو اس سے اخلاق سے پیش ہونا، اس کے ساتھ سونا، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ باتھ روم جانا، اس کے ساتھ سارا کام ہو جاتا ہے۔ 36 گھنٹہ 40 گھنٹہ جو سفر آپ کا ہو، تو اسی طریقے سے یہ دنیا بھی ایک سفر ہے۔ تو اس سفر میں ہم لوگوں کو جانا کہاں ہے؟ تو جو ہمارے منزل پر جانے والا آدمی، ہم کو اسی سے تعلق رکھنا ہے، اس سے ہم کو بھلائی ہوگا اور ہم کو اس سے دوستی رکھنے میں سفر بھی آسانی سے طے ہوگا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں غوث پاک کہ باقی چیزیں مولا کے لیے کرتے رہیے، لیکن اپنے راہ پر چلنے والے کے لیے جو اس راہ میں چل رہا ہے، دیکھیے اب راہ تو الگ الگ سب کا ہے، کوئی دوسرے راہ پر چل رہا ہے، کوئی دنیا دار ہے، کوئی یہ دار ہے، کوئی وہ دار ہے، کوئی دنیا کو چاہنے والا، کوئی آخرت کو چاہنے والا، لیکن اللہ کو چاہنے والا بڑی کم ملے گا۔ تو جو اللہ کو چاہنے والا ہے تو ہم لوگوں کو اسی سے دوستی اور محبت ضرور رکھنے چاہیے۔ اسی لیے غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس کو چاہو جو اپنی محبت میں تمہارے میں سے ہو، تمہارے میں سے ہو، اور مرضوں، بیماریوں، غموں اور فکروں پر کوئی بھلائی نہیں ہے، مرضوں، بیماریوں، غم اور فکر پر کوئی بھلائی نہیں ہے مگر اس کے لیے جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ان کو خرچ کیا۔ تو ان چیزوں کو جو خرچ کیے، یعنی کہ اپنے راہ پر چلنے والوں پر سے محبت رکھو اور اپنے سارے معاملات کو مولا کے لیے ہی کرتے رہو۔ اب دیکھیے یہاں پر بہت ٹیکنیکل بات، اپنے سارے معاملات کو مولا کے لیے کرتے رہو۔ اپنے معاملات کو کیسے مولا کے لیے کیجیے گا؟ اپنے سارے معاملات تو ہم اپنے نفس کے لیے کرتے ہیں،
بیٹا کے لیے, بیٹی کے لیے, گھر کے لیے, پریوار کے لیے, منے دنیا کے لیے, سماج کے لیے. کچھ زیادہ عقل مند بنتے ہیں تو اپنے انانیت کے لیے کہ میں کیا کم ہوں کسی سے, ہم اپنی انانیت کے لیے بہت سی چیز کو کرتے ہیں. لیکن یہاں کیا ہے, جو بھی کرنا ہے مولا کے لیے کرنا. آپ کھا رہے ہیں تو مولا سوچیے کہ مولا کے لیے کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں. کام کر رہے ہیں تو مولا کے لیے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. بہت ٹیکنیکل ہے, لیکن آدمی تھوڑا نیت صاف کر لے تو ہو جائے گا. جیسے اگر مان کے چلیے آپ ہم لوگ اگر کام پر جا رہے ہیں تو یہ سوچ کے جائیں کہ ہاں کام تو ہم اس لیے کر رہے ہیں بھائی تاکہ اس سے آمدنی ہو, اور وہ آمدنی کو ہم اپنے بال بچوں کے حق حقوق ادا کرنے میں لگائیں گے. اس کے حق حقوق ادا کرنے میں لگائیں گے, اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ حق حقوق ادا کرو. اس کو اس طرح سے جوڑ دیجئے, اس کام کو اللہ کے احکام سے جوڑ دیجئے گا تو وہ اللہ کے لیے ہو جائے گا. لیکن اگر ہم لوگ اس کو کیا کریں, ہم پیسہ کما کے اس کا شادی کر دیں گے, اس کا گھر بنا دیں گے, یہ کر دیں گے, تو ہم آپ اپنے لیے کر رہے ہیں, اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں. کنیکشن کو جوڑنے کا مسئلہ ہے. کنیکشن اگر جوڑ دیتے ہیں تو معاملہ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے. تو وہی چیز ہے. تو اس میں تو جتنا تفصیل سے بات کیجیے گا اتنا بڑھے گا, بات کو سمجھ میں آئے گا, سمجھے کہ نہیں. اسی لیے ہم نے ایک نظم لکھا تھا کہ دین محمدی میں نے فطرت بنا لیا, ہر لحظہ ہر آن عبادت بنا لیا. سونا ہو میرا, بیٹھنا کھانا ہو کے چلنا, میں نے اس طرح سے جوڑ کے وہ نظم ہے کہ میں نے واسطے اللہ کے لیے بنا لیا. تو وہ کہاں سے ہوگا, یہاں سے ہوگا. نیت اگر آپ کی صاف ہو گئی, اور اگر آپ کو لگا کہ نہیں صاحب ہاں یہ سارا کام ہم نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم اپنے نفس کے لیے نہیں کر رہے ہیں مگر واسطے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کر رہے ہیں, تب وہ چیز آپ کا نہیں رہا ہو, پھر وہ اللہ کا ہو گیا. اور اس میں قدم قدم پر نیکی ہی نیکی ہے. وہ اس کا جزا بہت الگ ہے. اس پر وہ واقعہ آپ کے نظر سے گزرا ہوگا نظام الدین اولیاء کے زمانے میں. وہ اپنے کتاب میں بھی چرچا اس کا ملتا ہے ان کا, کہ دو بزرگ تھے, ایک ندی کے اس پار رہتے تھے اور ایک ندی کے اس پار رہتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہیں بیان ہوا, ہم تو اس بیان کو حافظ صاحب کو تقریر کرتے سنا رات میں ایک دن. تو ہم نے کہا کری یہ بیان حافظ صاحب کر رہے ہیں اور محفل میلاد میں, اور ایسے لوگوں کے بیچ میں جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو صبح ان سے پوچھا کہ حافظ صاحب رات میں جو آپ بیان کر رہے تھے یہ کس کتاب کا حوالہ ہے. تو انہوں نے کتاب کا حوالہ دیکھیے کیا بتایا, دیکھیے بول رہے ہیں ہم کچھ کتاب کا حوالہ بھی انہوں نے دیا. وہ کتاب احمد رضا خان کی لکھی ہوئی ہے, اس میں وہ واقعہ مل گیا. اور یہ واقعہ ہست بہست میں بھی جو ہے ملتا ہے خواجگان چشت میں. تو ہوا یہ کہ نظام الدین اولیاء بیان فرماتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک مرید تھے, ندی کے اس پار رہتے تھے اس پار رہتے. تو ان کا ایک مرید تھا, کہا کہ بھائی اس بزرگ کو ذرا میرا کھانا وانا پہنچا لا وہ ذرا. تو ان کے گھر میں بنا کر کے وہ کھانا وانا دیا گیا اور جا کر کے ندی کے پار پہنچانا تھا ان کے پاس. اب دیکھیے یہ واقعہ نظام الدین اولیاء کا ہے یا نظام الدین اولیاء نے بیان کیا کسی دوسرے بزرگ کے بارے میں, یہ ہم پرفیکٹ نہیں کر سکتے, جو کہ یہ واقعہ کتابوں میں ایسا ہی ملتا ہے. تو بولے ٹھیک ہے حضور, کھانا وانا بنا کر کے پہنچا. ندی میں بہت پانی تیز چلتا, پار کیسے ہو گئے, اس وقت وہاں پر کوئی اس طرح کا یہ نہیں تھا کہ وہ ہاں نہیں تھا. تو کہا کہ ایک کام کرو, ندی سے تم کہنا اے ندی تم جو ہے راستہ دے دو ہم کو, تم ہم کو راستہ دے دو اس آدمی کے لیے جس آدمی نے کبھی کھانا ہی نہیں کھایا. اس آدمی کے لیے راستہ دے دو, اس آدمی کے واسطے راستہ دے دو جس آدمی نے زندگی میں کبھی کھانا ہی نہیں کھایا. سمجھے کہ نہیں؟ بولے ٹھیک ہے حضور ہم جاتے ہیں, یہ بات بولیں گے اور پار کر جائیں گے. بولا ٹھیک ہے پار کر جاؤ گے, ہاں یہ بات بولو راستہ تم کو مل جائے گا. ٹھیک وہ آدمی کھانا وانا لے کر کے ان کے جو مرید تھے اس بزرگ کے, وہ گئے ندی کے پاس, کہا کہ اے ندی اس آدمی کے لیے راستہ دے دیجئے اس واسطے جس نے کبھی زندگی میں کھانا ہی نہیں کھایا ہے. صحیح معنوں میں بالکل راستہ بن گیا ندی کے اندر. سنیے گا بڑا غور سے, کہانی نہیں ہے یہ, سچا واقعہ, بڑی عبرت ہے اس کے اندر. راستہ بن گیا, ہم آرام سے چلے گئے. جا کر کے ندی کے اس پار میں ایک کٹیا میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے, بیچارے عبادت کرتے تھے, ان کو جا کے کھانا دے دیا. وہ بڑے خوشی سے کھایا کہ فلاں بزرگ نے ہمارے محبت میں کھانا بھیجا, کھایا ہوا. اس کے بعد بولے کہ حضور اب ہم جاتے ہیں, اجازت دیجیے. ٹھیک ہے جاؤ. بولے حضور آج تو ہم بھلا گئے, ان سے تو ہم پوچھوے نہیں کیا کہ جائے گھڑی تو راستہ ہم کو بتائیں تھے, منتر پڑھ لیے, اب جائیں گے تو ندی سے کیسے پار کریں گے, تو آپ ہی کو کچھ بتانا پڑے گا. بولا پریشان کیا ہوتے ہیں, وہ تمہارے پیر ہیں؟ جی. بولا ہاں ہمارے پیر ہیں. تو شادی ودی کیے ہیں؟ بولا ہاں شادی بھی کیے ہیں, بال بچہ بھی ہے. اچھا تو جاؤ ندی کے سامنے جا کر کے بولنا کہ اے ندی تم اس آدمی کے واسطے راستہ دے دو جو زندگی میں جو ہے کبھی شادی بیاہ ہی نہیں کیا, نہ کبھی عورت کو ہاتھ لگایا. اب جو ہے
اب تو یہ بات سن لیا لیکن ہکا بکا اس کا بعد اور اس کے دونوں کو دونوں جھوٹ بول رہا ہے. وہ بولا کہ اس آدمی کے لیے راستہ جو کبھی کھانا ہی نہیں کھایا اسی کو کھانے والے کھایا ہے آج بھر پیٹ کھایا ہے اور راستہ بھی ملا. ابھی کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اس آدمی کے لیے اس واسطے کھانا پہنچاؤ جو زندگی میں شادی بیاہ ہی نہیں کیا, انہیں عورت کو ہاتھ لگا. اور جب کہ ان کے دیکھ کے آئے ہمارے پیر صاحب شادی بھی کیا, بال بچہ دنیا ہے ڈھیر ہے, پورا گرہست زندگی. اچھا یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, وہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ جھوٹ بولے, تو ان سے رہا نہیں گیا. بولے کہ حضور ایک بات بتائیے یہ کیا چل رہا ہے؟ ہمارے پیر صاحب ایسا بولے آپ کے بارے میں, آپ کھائے ہوئے بھی. اب کہتے ہیں آپ بولیں کہ کھانا کبھی نہیں کھایا تھا, آپ میرے سامنے تو کھانا کھائے آپ. اب ان کے بارے میں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے راستہ دے دو, تو شادی شدہ ہے, بال بچے بھی ہیں. تو وہ بزرگ مسکرائے, سمجھے کہ نہیں. شاید جواب وہی دین یا لوٹ کر کے آئے تو پھر یہ بھی دین, لیکن انہوں نے کیا جواب دیا سو سنیے غور کر. کہا کہ جانتے ہو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ نہ تو انہوں نے شادی کیا نہ میں نے کھانا کھایا. نہ انہوں نے شادی کیا زندگی میں, نہ ہم نے زندگی میں کھانا کھایا. بولے کیوں ایسا کیسے؟ حیرت ہو گیا, عجیب بات بول رہے ہیں, یہ بات تو بڑا عجیب ہے صاحب. بولے ہاں اس لیے کہ ہم نے کھانا بھی کھایا تو واسطے اللہ کے کھایا, اپنے نفس کے لیے نہیں کھایا. تو صحیح تو بات ہے, ہم نے تو کھانا کھایا ہی نہیں, ہم تو اپنے نفس کے لیے نہیں کھایا, واسطے اللہ کے لیے کھایا. اور اس لیے کھایا تاکہ پیٹ میں کچھ رہے تو عبادت میں من لگے گا, ذکر الہی ہوگا. پیٹ بھرنے کی خواہش سے, لذت کے خواہش سے تو کھانا ہی نہیں کھایا. ہم بالکل صحیح انہوں نے کہا میرے بارے میں, اور ہم بھی ان کے بارے میں صحیح کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے شادی بھی کیا, عورت کو ہاتھ بھی لگایا, بال بچہ بھی ہوا, لیکن انہوں نے اپنے نفس کی خواہش میں شادی بیاہ نہیں کیا بلکہ سنت رسول سمجھ کر کے کیا, اور وہ عبادت میں داخل ہے اس کا. تو وہ بھی صحیح اور ہم بھی صحیح. اب تو مرید کا جو ہے اس بات سے پسینہ چھوٹ گیا, سمجھنا بہت مشکل ہے اس بات کو. تو نظام الدین اولیاء بیان فرماتے ہیں اس موضوع کو اپنے مرید کو, لیکن مرید اس بات کو نہیں سمجھ سکتا, اور آپ ہم بھی اس بات کو اتنا آسانی سے نہیں سمجھیے گا کہ اب دیکھیے ایک آدمی کھانا بھی کھا رہا ہے, شادی بیاہ بھی کر رہا ہے اور وہ بے نفس ہے, اور ایک آدمی شادی بیاہ بھی کر رہا ہے, کھانا بھی کھا رہا ہے, نفس میں ڈوبا ہوا ہے. کیوں کہ اس کو اللہ رسول سے کوئی مطلب نہیں, اس کو معرفت اور طریقت سے کوئی مطلب نہیں, وہ سارا کا سارا لذت کے چکر میں اور کہیے کہ بالکل دنیاوی آرزوؤں اور خواہشوں سے بھرا ہوا کام کر رہا ہے وہ نفسانی طور سے. تو اس کا کھانا ہوا, اس کا شادی کرنا ہوا, لیکن ان لوگوں کا اللہ والوں کے لیے کھانا کھانا نہیں ہے, شادی بیاہ کرنا نہیں ہے. یہ بلکہ یاد آ گیا اس قول پر ہم کو, تو یہ بات ہم آپ کو یہ کہانی ہم آپ کو سنا دیے. تو اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ مولا کے لیے کوئی بھی عمل کرنا کب ممکن ہوگا, جب آپ بے نفس ہو جائیے گا, جب نفسانی خواہش کو اپنے دل سے نکال دیجئے گا ہم لوگ, تب وہ کام سب مولا کے لیے ہوگا, نہیں تو مولا کے لیے ہو نہیں سکتا, وہ نفسے کے لیے ہوئے کرے گا. ظاہر سی بات. اب سوچیے کتنا ٹیکنیکل چیز ہے, کتنا غور کرنے والی بات ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اس موضوع کو تو سمجھ میں آ ہی گیا کہ اگر نفس میں ڈوبے ہوئے ہیں تو سارا کام نفسانی ہوگا, اور اگر نفس دل سے نکل گیا, نفس کی پہچان ہو گئی, تو سارا کام پھر واسطے اللہ کے ہوگا, اور وہ سب کام روحانی ہو جائے گا. آپ دکان پر بھی ہیں تو روحانیت میں ڈوبے ہوئے ہیں, آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو روحانیت میں ڈوبے ہوئے ہیں, آپ اسکول میں پڑھا رہے ہیں تو بھی آپ ذکر میں ڈوبے ہوئے ہیں, کیونکہ آپ واسطے نفس کے کر ہی نہیں رہے ہیں. اسی پر دیکھیے وہ آیت بھی یاد آ گیا, قرآن شریف میں ہے, یہ حکم باضابطہ رسول پاک کو ہوا تھا. قل انی صلاتی و نسکی محیائی و مماتی للہ رب العالمین. آپ فرما دیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا کل انی صلاتی, میری نمازیں, میرا قربانی, محیائی میرا جینا, و مماتی میرا مرنا, للہ رب العالمین, واسطے اللہ رب العالمین کے. میرا نماز پڑھنا, میرا قربانی کرنا, میرا جینا میں سب آ گیا. میرا جینا اور میرا مرنا دو لفظ میں ساری چیز آ گئی. جینا کیا ہے, کھانا پینا سب جینا کے اندر آ گیا. مرنے کے لیے جو مرنے میں میرا معاملہ آیا, مرنے تک, یہاں مرنے کے بعد بھی جینا اور مرنا میں سب آ گیا, واسطے اللہ کے لیے. اب ذرا سوچ کے دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. وہی لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ولی اللہ ہے, ان کا بھی وہی معاملہ ہو جاتا ہے. جو مقام رسالت پر چلا گیا اس کے لیے وہ آیت فٹ ہے,
ان کا جینا ان کا مرنا واسطے اللہ کے ہوگا. وہ نہ تو نفس کے لیے جی رہے ہیں اور نہ اپنے مفاد کے لیے، نہ اپنے بیوی بچوں کے لیے. وہ آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہے، وہ نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں. حضرت مولانا روم مثنوی شریف میں لکھتے ہیں کہ جانتے ہو کھیتوں کی رکھوالی کرنے کے لیے جو آدمی کا بنایا جاتا ہے نقشہ کہ جانور کو لگے کہ ارے آدمی کھڑا ہے تاکہ کوئی جانور نقصان نہیں پہنچائے اس کھیت کو، اسی طریقے سے مولانا روم لکھتے ہیں کہ اسی طریقے سے جو آدمی آپ کے بیچ میں جا کر کے تعلیم قرآن کا دے رہا ہے نا، جو ولی اللہ ہے، وہ آدمی نہیں ہے، آدمی کا مورت ہے. سوچئے ذرا اس بات کو. آپ کو لگ رہا کہ وہ تو کھڑا ہے، ہمارے نیئر تو آدمی کھڑا ہے، لو ہے ہی نہیں آدمی. اسی طریقے سے رسول جو زمانے میں آئے وہ آدمی بن کر کے آئے، وہ آدمی نہیں تھے. اسی طریقے سے ہمارے پیر بھی، آپ کے پیر بھی، سب کے پیر جو صحیح معنوں میں کامل ہو گیا، وہ دیکھے ہم لگ رہا ہے منشی جی تھے، منشی جی نہیں تھے. منشی جی تو کئیر مر گیا. منشی جی مر گیا تبے وہ ولی ہوا، نہیں تو مرتا نہیں تو ولی نہیں ہوتا. اور جو مرا نہیں ولی ہوگا ہی نہیں کبھی. یا تو موت سے پہلے مرنے کی بات ہے. جو آدمی موت سے پہلے مر گیا وہ جو بھی کرے گا واسطے اللہ ہی کے. اس کو اچھا دنیا ہی نہیں، اس کا تو کیا کرے گا، اس کا زندگی دنیا ہے ہی نہیں. وہ تو جو بھی کر رہا ہے واسطے اللہ کے ہی کر رہا ہے. وہ کھانا پہنچانے جائے، چاہے سونے کے لیے جائے، چاہے وہ گانا گائے، اس سے کیا یا مچھلی پھنسے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اس کو. تھوڑا سا اٹپٹا بات ہم کر رہے ہیں لیکن اتنا ٹیکنیکل بات ہے کہ یہ بہت بہت گہرے لوگ اس کو سمجھ پائیں گے. ہم اس کو چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. بہت سے لوگ جو بہت سے ڈوبا ہوا آدمی وہ سمجھے گا اس بات کو. یہ بہت ٹیکنیکل بات ہے. تو قل انی صلاتی و نسکی محیائی مماتی للہ رب العالمین. تو کہنے کا مطلب ایک مثال اور انہوں نے دیا تھے مولانا روم نے اپنی کتاب میں. یہ تو ہم اپنے جانور والا بات اپنے بتا دیے، کھیت والا. بولنے کی شکاری جب شکار کرتا ہے نا تو وہ شیر کا کھال لاتا ہے اور کھال میں بھوسا بھر کر کے کھڑا کر دیتا ہے. ایسے بھی شکار ہوتا ہے. جانور کو لگتا ہے گھرے تو شیر کھڑا ہے، اس کو بھی دھوکا ہو جاتا ہے. اچھا اس نقل شیر کو دیکھ کر کے اصل شیر آتا ہے اور اس کو وہ پنجرے میں بند کر لیتا ہے، شکار کر لیتا ہے. چونکہ شیر کی عادت ہے کہ دوسرا شیر دیکھے گا تو اس کے سامنے جا کے لڑے گا اس سے. جنگل کا طریقہ ہے ہی. تو شیر کا شکار کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کا بھی طریقہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دھوکا دے رہا ہے نا، وہ تو بیوقوف بنا رہا شیر کو. شیر ہے ہی نہیں مگر شیر کا کھال پہن لے. اسی طریقے سے اولیاء اللہ انسان نہیں ہوتے ہیں، انسانی روپ بنا کے رہتے ہیں آپ کے بیچ میں. آپ کے بیچ میں بیٹھا ہوا رہتا ہے. آپ کو لگ رہا کہ اچھا ہمارے نیر تو بڑھیا پی رہے، ہمارے نیر تو کھا رہے پی رہے، ہم تو اگرے نیر ہی، ہم بھی. آپ یہ بھول ہے، اس بھول سے نکل جائیے. یہ بہت بڑا دھوکا ہے. اور آپ بھی اگر اس مقام پر پہنچیے گا تب آپ بھی لوگوں کو دھوکا دیجیے گا، چونکہ دھوکا دینے کا آرڈر ہے. آدمی جیسا بننے کا حکم ہے، اس کو حکم ہے قرآن شریف میں کہ انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں. یہ بتیا نہیں کہے گا تو کون آئے گا آپ کے پاس؟ کہے گا ارے وہ آدمی ہے تبھی نا، اس کو آدمی ہے تو آدمی پاس نہیں جائے گا. اور وہ کہے گا نہیں ہمارا اصلی روپ میں اگر وہ آ جاتے، کوئی رہتا ان کے ساتھ بیٹھتا. تو وہی چیز یہاں بھی. چلیے اس موضوع کو اب آگے بڑھاتے ہیں نا. یہ دوسرے کال میں ہم لوگ پھنس گئے، اتنا ٹیڑھا کال نکل گیا ماشاءاللہ. چلیے صفحہ نمبر 148 پر یہ بات لکھے ہوئے ہے جلال خاطر میں. غوث پاک کہتے ہیں کہ اپنے سارے معاملات کو مولا کے لیے کرتے رہو اور اپنے راہ میں چلنے والے لوگوں سے دوستی رکھو. اٹر پٹر لوگوں سے دوستی مت رکھو، کوئی فائدہ نہیں دینے والا ہے. اول تو نفس کے لیے سخت ریاضت اور سفر کی ضرورت ہوتی ہے، مگر بعد میں آخر کار قسم قسم کے کھانوں کا کھانا اس کے دین کی عافیت کا نیت اور اس کے دل اور باطن کی روشنی کا باعث بن جاتا ہے. یعنی کہ جب نفس قابو میں آ جائے تو پھر اس پر سختی مت کرو. آپ سمجھیے بات کو، جو ہم کہا کہ گئے شروع میں وہی بات آ گیا نا. بھی شروع میں بہت ریاضت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بہت محنت مشقت. غوث پاک بھی بہت کیے، سالوں سال جنگل میں رہے، کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیے. لیکن جب وہ غوث ہو گئے تب کیا کرتے تھے؟ ان کا مرغوب غذا تھا مرغا. سمجھ رہے ہیں؟ جب غوثیت کے مقام پر فائز ہو گئے، ولایت ان کو مل گئی، تب مرغا ان کو بہت پسند تھا، مرغا کھاتے تھے. کہ وہی بات کر رہے ہیں کہ پہلے نفس کو قابو میں کرنا ہے. جس کا قابو میں نہیں ہے اس کو قابو کرو. تو وہی ہوا. ایک مرید ان کے پاس آیا اور مرید کا دیکھیں نام تو ہم کو یاد نہیں ہے، وہ لے کے اپنے پاس آیا، ان کو تربیت کر رہے تھے. تربیت کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو پہلے مجاہدہ سے گزار رہے تھے، ریاضت کروا رہے تھے. یہ نہیں کھاؤ، اتنا عبادت کرو، اتنا نفل پڑھو، اتنا یہ کرو، سارا روزہ رکھو. تو ان کی ماں ایک دن آئی دیکھنے کے لیے.
हम मुर्गा खा रहे थे अकेले, और देखे मेरा बेटा तो वहां भूखा बैठा हुआ है और पतला हो गया रियाजत करके, दुबला। बोले कि हुजूर ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, मेरे बेटे को आप भूखा रखते हैं, दुबला पतला हो गया और आप खा पी के एकदम तंदुरुस्त लग रहे हैं, आप मुर्गा खाते हैं। चुपचाप से खाते रहे। खाने के बाद बोले कि हाँ। बोलो क्या कर रहे थे? बोले देखिए पीर साहब आप हैं, आप मुर्गा खा रहे हैं और आपका मुरीद जो है भूखा मरा हुआ, जाहिरी तौर से तो बड़ा अटपटा लग रहा है देखने में। और उनको लगा, बोले कि एक के जवाब दिए, बोले कि कहाँ मुर्गा है? जो हड्डी था ना, हड्डियाँ सब बोले जमा करो, हड्डी जमा करने से, और जमा करके रखे ना, उसमें फूंक मार दें। जो मुर्गा खाए थे वो खड़ा हो गया, बांग देने लगा। बोले कि देखो तुम्हारा बेटा भी जब ये काम करने लगेगा ना तो वो भी मुर्गा खाएगा, अभी उस लायक नहीं हुआ है वो। तो जब गौस मुर्गा खाता है तो मुर्गा बनाता भी है, उसको मुर्गा बनाने का पावर उसको है। अब आम आदमी कहे कि गौस पाक जब मुर्गा खाते थे हम भी खा, अरे तुम्हारा खाना अलग बात है, खाओ ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कहो कि वो खाते थे तो हम भी खाएंगे, हम उसके जैसा हो गए। नहीं, आप उसके जैसा नहीं हो सकते। वो तो कहने का मतलब कि रियाजत जिस तरह से ही किए 12 बरस 15 बरस, वैसा अगर कोई करेगा वो भी मंजिल विलायत पर पहुंचेगा। तो वो भी जो चाहे सो खाए, लेकिन पहले खायल खोजिएगा तो नहीं होगा। और खाइए, कौन मना करता है, लेकिन फिर उस मकाम पर आपको पहुंचने के लिए वही करना पड़ेगा जो आपके पीर जो हुक्म देते हैं, मुजाहिदा करवाते हैं, तो आपके लिए करवाते हैं ना। इतनी बढ़िया बात निकल गई है। गौस पाक फरमा रहे हैं कि जब नफ्स काबू में आ जाए फिर उस पर सख्ती मत करो। मतलब क्या हुआ कि ये उसके लिए है जो रियाजत में कर रहा है। तो जो पीर के सारे पर कुछ ममानियत है, फलना चीज नहीं खाना, फलना ठीक है नहीं खाएगा, लेकिन जब जिसका नफ्स काबू में आ गया या मंजिल मकसूद पर वो पहुंच गया, दादा जैसे लोग, सिराज चचा जैसे लोग, तो उस पर ये बात अब लागू नहीं होती है कि वो खाए कि नहीं खाए, इसलिए कि उसका खाना आपके तरह खाना नहीं है। अच्छा वो क्यों नहीं खाएगा भाई, वो बना सकता है। दादा कहते थे कि हम मछली फंसाते हैं तो मछली को हम पैदा भी कर सकते हैं। गौस पाक कहते हैं कि जब मुर्गा खा रहे हैं तो मुर्गा को हम पैदा भी कर सकते हैं, करके दिखाया, बहुत सारे मुर्दों को जिंदा किया। तो उस आदमी के लिए आप ये कहिएगा कि नहीं खाना चाहिए, वो तो बनाने पर कादिर है, जो बना सकता है वो खा भी सकता, लेकिन हम बना तो नहीं सकते ना। जब हम बना नहीं सकते और हम दावा करें कि हम गौस पाक के मंजिल पर हैं या गौस पाक के जैसे पीर हो गए, ये कहना तो आपका गलत है ना। जब गौस पाक की तरह हो जाइए तब बात कीजिए गौस पाक की तरह, वरना ये कहिए कि हम उनके खादिम हैं, हम गुनाहगार हैं। भाई हम तो खाते हैं अपने नफ्स के लिए और उनका खाना था वास्ते अल्लाह रसूल के लिए। बात आई ना भी, वो खाते भी थे तो अल्लाह ताला उनको इल्हाम से कहता था कि गौस तुम खाते जाओ, तुम्हारा खाना भी हमको पसंद है। बाज़ किताबों में मिलती है, कई किताब में हम भी पढ़ रहे थे, गौस के कान में आवाज आती थी, है गौस तू चुप क्यों है, तू बोल, तू बात कर, तेरा बोलना हमको पसंद है। गौस पाक मजलिस में खड़े होकर बोलते थे। तो जब बोलना अल्लाह को पसंद है तो उसका खाना भी अल्लाह को पसंद है, उसका मुर्गा भी अल्लाह को पसंद है। नहीं तो कहने का मतलब कि इसीलिए आज हम लोग अकीदत और मोहब्बत में उनके नाम से मुर्गा न्याज करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कि मुर्गा उनका फेवरेट डिश था। फेवरेट समझ रहे हैं ना। तो जिस रूह को जो है जो गिज़ा फेवरेट है वो उसको हम नज़र करते हैं, अरे वो उस आलम में है, वहां पर मुर्गा की उनको जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा मोहब्बत उनको पहुंचेगा, हिसाब सवाब पहुंचेगा। हाँ फला हमारा मुरीद है जो हमारे खुशी का ख्याल रखते हुए, हमारे रगबत का ख्याल रखते हुए मुर्गा ज़बा करके खुद खाया, हमारी मोहब्बत में खाया, और उसका एहसान सवाब हमको किया, तो हमारे लिए वो सिफारिश करेंगे, वो हमारे लिए सिफारिश करेंगे कि अल्लाह ताला ये देखिए ये मुरीद मेरा है और मेरा चाहने वाला है, ये इसने जो है मेरे मोहब्बत में मुर्गा खाया भी, मुर्गा ज़बा करके सबको खिलाया भी, इसकी सिफारिश हम करते हैं, इसके घर में जो है इसके मसाइल को हल कर दीजिए, इसको बख्श दीजिए और इसको जो है अनायत कर, जो भी मतलब दुआ दे सकते हैं वो बरकत दे दीजिए। तो यही फ़ायदा हम लोग को होता है। लेकिन ये नहीं कि हम गौस हो जाएंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो ये बात 24 नंबर वाले लोगों को समझ में नहीं आती है कि मुर्गा क्यों ज़बा करता है, मुर्गा क्यों नियाज करता है। देखिए हकीकत समझ में आ रही है इन्हें। पहली बात कि फेवरेट डिश था उनका, तो हम उनको जो है न्याज की सूरत में मुर्गा करके उनके रूह को इसाल सवाब करते हैं, और हम लोग मुर्गा खुद ही खाते हैं और दूसरों को खिलाते हैं, क्या हर्ज है इसमें। उसी तरीके से हमारे दादा हुजूर का बात हमको याद आ रहा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दादा हुजूर का फेवरेट जानते हैं क्या था? अरवा चाउर का चावल
अरवा चावल का भात जिसको कहते हैं हम लोग, और अरवा चावल का चावल और गोश्त, मुर्गा का गोश्त या फिर खस्सी का गोश्त, ये बहुत फेवरेट था उनको। अक्सर कहते थे वो अरवा चावल के भात और गोश्त बनाओ। हमको भी फेवरेट है वो, तो हम भी कभी कभी घर में बनवा लेते हैं। तो उनका अच्छा, जब हमको उनके नाम से न्याज करना होता है ना, तो हम कहते हैं कि वही चीज़ बनाओ, मुर्गा का गोश्त, अरवा चावल का चावल, क्योंकि उनके ज़िंदगी में पसंद था, तो न्याज करते हैं उनको। तो मैंने उनकी रूह को पहुंचा देना मेरा काम है। तो वही चीज़ यहाँ भी है, मोहब्बत जाहिर करना कि जो आपको पसंद है वो हम आपको इसाल। जैसे रसूलुल्लाह को शीरनी पसंद थी, मीठा बहुत ज़्यादा पसंद था, तो हम लोग मीठा न्याज करते हैं ना जी, हर चीज़ में, हर फातहा में हम लोग मीठा शीरनी रखते हैं कि नहीं रखते, क्योंकि रसूलुल्लाह को मिठाई पसंद था, ये चीज़ है। अच्छा, गोश्त भी रसूलुल्लाह को पसंद था, लेकिन जानवर का गोश्त हम लोग न्याज नहीं करते हैं, क्योंकि न्याज हालांकि बहुत से लोग करते होंगे, बहरहाल उधर हम लोग नहीं जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो वही बयान कर रहे थे कि जब नफ्सों में काबू आ जाए तो फिर उस पर सख्ती मत करो, बल्कि उसको खुला छोड़ दो खाने पे। लेकिन हाँ, कब? जब नफ्स काबू में आपका आ गया तब। काबू मतलब क्या? देखिए यहाँ पर भी ब्रेक करके समझिए इस बात को। काबू मतलब ये हुआ कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमको मन हो गया आज कि हमको आज गोश्त खाना है, ठीक है, नफ्स कह रहा है कि गोश्त खाना, लेकिन हम उसको कंट्रोल करने का टेस्टिंग क्या है? आप उसको कहिए कि आज तुमको हम खाने नहीं देंगे। अगर वो मान गया, आपको तंग नहीं किया, ठीक है, नहीं खा, नहीं, देखिए आजमा के देखिए, खूब खाए सो रहा खाने का, आज नहीं खिलाना है तुमको। ऐसे करके 2-3 बार कीजिए। ऐसा प्रैक्टिस करने से आपका नफ्स मुर्दा हो जाएगा। अच्छा, आप खाइसे नहीं करेंगे, जाओ, जब हम खेलेवन करते हैं हमको तो खाइसन करते। इस तरह से आप काबू कर लिए उसको। लेकिन अगर आपका मन हुआ कि आज गोश्त खाना और हर हाल में खाना है, तो वो आपको काबू में किए हुए हैं, और आप तुरंत मंगा लिए, वो आपको काबू में किए हुए हैं। इस मैंने एक टेस्टिंग है, इसको आप करके खुद देखिए। अगर आपकी बात, आप उसको अपनी बात मनवा सकते हैं तो आप काबू किए हुए हैं, लेकिन वो आपको अपनी बात मनवा लिया, वो आपको काबू किए हुए हैं। तो यह बस इतने का फर्क है। उसको अपने ऊपर काबू मत पाने दीजिए, आप उस पर काबू रहिए, काबू से बाहर नहीं होना चाहिए। इतने खिलाइए जितना उसको जरूरत है, उतना दीजिए, अपना उससे काम लीजिए। मैंने बहुत सारा टेक्निकल, मैंने ये एक है मसला, हिकमती मसला है, ये एक हिकमती मसला है। मेन असल काबू में रखना मकसद है। कैसे कीजिएगा ये आप जानिए और आपका पीर जाने भाई। वो तो डायरेक्शन देते हैं, वो समझते हैं कि किस मुरीद में क्या है। पीर जो होता है वो समझता है, अच्छा आपको नहीं समझ में आता है, हमको नहीं समझ में आएगा, लेकिन पीर समझेगा कि इस पर कौन सा नफ्स बेकाबू है इसका, उसी नफ्स का रियाजत वो आपको देंगे। वो जैसे आपका पीर अगर देख रहा है कि नहीं, ये आदमी गोश्त खाने वाला, बहुत गोश्त खाता है, तो सबसे पहले आपको रियाजत देंगे, तुमको 1 साल तक गोश्त नहीं खाना। आपका नफ्स में मर जाएगा, मरेगा ना। ऐसे करके ट्रेनिंग देते हैं। फिर अच्छा खूब घूमने का शौक है, मना करो, 2 साल तक तुमको घूमना नहीं है। 2 साल तक आदमी, अच्छा उसका नफ्स मर गया। जब देखा हाँ, ना तो उसको अब गोश्त खाने की ख्वाहिश रही, ना घूमने की ख्वाहिश रही, तब वो कहेंगे बेटा जा दिल्ली घूम के आओ, जा आज मंगा ले खांसी का गोश्त। ऐसे करके पीर तरबियत करता है मुरीद का जी। तो वो आपके भले के लिए कर रहा है ना। हाँ, वही चीज। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ये सफ़ा नंबर 149 पर ये बात थी, हमने चर्चा किया। फरमाया कि आपसे और अपने इरादे से मरने से पहले ही मर जाओ। बात आई अभी, मौत को ज्यादा याद करो और उसके आने से पहले उसके लिए तैयार हो जाओ, और अपने मरने से पहले अच्छे और नेक अमाल आगे भेजो, तुम्हारे पर मौत आसान हो जाएगी। यानी मरने से पहले अगर आप मर गए तो फिर मरना आपके लिए टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि आप पहले ही मरे हुए हैं, तो मरने का चिंता क्या है आपको। दादा अपने वसीयतनामा में लिखे थे, उसमें लिखी है कि मैं मौत से पहले मर चुका हूं और बार बार मर चुका हूं। अब देखिए आगे क्या लिखते हैं, लिहाजा अगर मेरी मौत हो जाए, मैं मौत से पहले मर चुका हूं और बार बार मर चुका हूं, लिहाजा अगर मेरी मौत हो जाए तो मुझे शहादत की मौत समझ करके ऐसा ही शहीदी मिट्टी दे देना। लिखा हुआ है कलम से। अब सोचिए जरा, मैं मर चुका हूं, बार बार मर चुका हूं, फिर भी अगर मेरी मौत हो जाए, क्या मतलब हुआ। बहुत ऊंची बात है। तो वही गौस पाक फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए कोई बोझ और बेचैनी बाकी नहीं रहेगी, और तुम मरना तुम पर आसान हो जाएगा। जैसे जो आदमी जिस चीज के लिए तैयार रहेगा, उसको अचानक आएगा कोई चीज, तो अरे हम तो तैयार है यार, नहीं चलो भाई, हम तो अरे उसी को तो तैयारी हम जिंदगी भर किया, अब क्या, अब तो शौक से जाएगा वो, चलो हम चलते हैं। जैसे मान लिया आपको अचानक आपके पुलिस आके खड़ा हो जाए,
چلیے اریسٹ کرنے آئے ہیں، تو آپ کو اچانک لگے گا کہ ہم کون کس میں ہم کو پھنسایا. لیکن اگر آپ جان رہے ہیں کہ نہیں آج نکل تو پولیس ہمارے دروازے پہ آنے والا ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے، کوئی مسئلہ ہے ایسا کوئی بھی، تو آپ تیار رہیے گا کہ اگر پولیس آ جائے سب سے پہلے تو کہیں گے کہ نمسکار، آئیے سب سے پہلے بیٹھیے، آپ کا سواگت ہے. ہڑبڑانا کیا، تو جان نہیں رہے تھے کہ پولیس آج نکل ایوے کرے گا. مثال کے طور پہ ایک دنیاوی مثال دے رہے ہیں. اس کا سب سے پہلے ان کو کہیں گے کہ آپ بگائیے نہیں، بالکل خالی کپڑا بدل رہے ہیں، جب تک آپ چائے پیجیے، بیٹھیے چائے پیجیے، ہم کپڑا بدلتے ہیں، وضو بنا لیتے ہیں، منہ کان دھو لیتے ہیں، ضرورت پڑا تو نہا بھی لیں. کہا کہ وہاں پر کو نہانا تو بنے گا نہیں، آپ ہم کو پکڑ کے بند کر دیجیے گا مثال کے طور پر، تو ہم کو تو نہانے بنے گا نہیں، باتھ روم بھی وہاں نہیں ملے گا، اس لیے باتھ روم میں تم ذرا سا ہونے دیجیے پلیز. آپ کو چائے بسکٹ جو دینا ہے سب کھلاؤ پلاؤ یار، کھاؤ، ہم کو تیار ہونے دو. اس کے بعد شوق سے پکڑنا کہ مار پیٹ کے کہا ہم کو لے جائیے، ہم چلے، ہم تو تیار ہیں اس کے لیے. تو اسی طریقے سے وہاں بھی ہو، ملکل موت جب آئے گا تو کون اکبک آئے گا، اس کو لگا کہ باپ کبھی مرنا نہیں. لیکن جو آدمی سب پہلے سے کمپلیٹ ہے کہ بھیا جکھنے آو تکھنے ہم تیار ہیں تم کو جانے کے لیے، ہم نے تو اصل جگہ وہی ہے، تو آوے گا تو ملکل موت کو تو ماتھا پر بٹھائے گا، وہ کہے گا بہت سواگت ہے آپ ہی کا، آئیے آئیے، آپ ہی کا تو انتظار کر رہے تھے ہم، جیسے ہم نے دادا کہتے تھے. ارے آوے نا یار، کہے نہ آتا ہے وہ. اب بڑھ کے کہتے تھے کوئی آدمی اگر ہم کو گولی مار دے تو ہم قسم خدا کہ اس کو سفارش کر کے جنت میں لے جائیں گے، ایسا کہتے تھے دادا. کوئی اگر ہم کو گولی مار دیتا تو بڑا اچھا رہتا میرے، کہتے تھے دادا. کیا مانے گا آپ کو گولی نہیں مار دیتا تو بڑا اچھا رہتا. کو ملکل موت مانے کا انتظار ہم کو نہیں کرنا پڑتا ہو، اور شہادت کی موت اس باڈی کو تو آج نکل ختم ہونا ہی ہے، تو کیوں نہیں کوئی صلاح آوے آرام سے دم ڈھچکوں دھیرے سے مارے، آرام سے گردے گتی رک جائے، اب خون بہنا شروع ہو جائے، آرام سے انا للہ و انا الیہ راجعون چلے. ایک فکر تھا ان کا. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم لوگ اس طرح سے تیار رہیں گے، سارا وصیت نامہ ریڈی، سارا حساب کتاب ریڈی، دینی معاملات ریڈی، دنیاوی معاملات ریڈی، آرام سے جائیں گے، ہنستے ہوئے جائیں گے، نہیں جائیں گے. تو وہی غوث پاک کہتے ہیں کہ سب تیار کر کے رکھو. دوسرے بیان میں کہتے ہیں کہ اپنا وصیت نامہ لکھ کر کے اپنے تکیے کے کنارے رات کو رکھ دیا کرو، کیا پتا کل اٹھو گے کہ نہیں اٹھو، کون جانتا ہے. بہرحال فرمایا کہ آپ سے اور اپنے ارادے سے مرنے سے پہلے ہی مر جائے تو ہو گیا، اس کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ گنتی کے لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں اور کاموں کا اللہ مالک ہوتا ہے، ان کی خلوت اور جلوت میں مولا ہی حفاظت کرتا ہے، ان کے کھانے پینے اور پہننے کو اپنے دست قدرت سے صاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. گنتی کے لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں اور کاموں کا اللہ مالک ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کے کام کا اور اس کے دل کا اللہ مالک ہوتا ہے. ان کی خلوت میں مانے ان کے اکیلے میں اور ان کے جلوت میں مانے ان کو بھیڑ میں بھی مولا ہی حفاظت کرتا ہے، اور ان کے کھانے پینے اور پہننے کو اللہ اپنے دست قدرت سے صاف کر دیتا ہے. مانے ان کے کھانے کو بھی اللہ جو ہے اپنے دست قدرت سے صاف کرتا ہے، پہننے کو بھی اپنے دست قدرت سے صاف. بہت بڑی بات ہے. مانے یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں، جن کا ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی نگرانی اپنے سے کرتا ہے، مانے اس کے ساتھ رہتا ہے. تو وہی بات ہو گئی صفحہ نمبر 151 پر ہے جلائل الخاطر میں. یہ ہے دست قدرت، مطلب ان کا ہاتھ اللہ کا ہی ہاتھ ہوتا ہے. ان کا ہاتھ میں ساری قدرت جو ہوتی ہے سب اللہ کی قدرت ہوتی ہے. اتنا قربت ان سے ہو جاتا ہے. بہت بڑی بات ہے، سوچنے والی بات ہے. اے غافلو، یہ ہے وہ بات کہ جس کو میں نے کھول کر بیان کر دیا، مگر یہ بات عمل اور اس پر گوتا مارے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. اپنے بھی بول دیا یہ بات، دیکھیے نہیں ہو سکتی. بولنے کو تو بڑی آسان لگا، ہم بول دیے یہ بات، لیکن بہت بھاری. کبھی ہاتھ پاؤں سے، کبھی دل سے، کبھی کہنے سے، اور پھر کبھی کرنے سے، کبھی بولنے سے، پھر کبھی گونگا ہو جانے سے. کبھی عمل کرو، کبھی ترک طلب سے عمل کرو، شرم کرو، اور ہر ناحق عمل کو لپیٹ دو. کبھی ہاتھ پاؤں سے، کبھی دل سے، کبھی کہنے سے، پھر کبھی کرنے سے، کبھی بولنے سے، اور پھر کبھی گونگا ہو جانے سے. کبھی عمل کرو، کبھی ترک طلب سے عمل کرو، شرم کرو، اور ہر ناحق عمل کو لپیٹ دو. اتنا ناحق عمل ہے سب کو لپیٹ کر رکھ. پیران پیر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مومن کی صفت میں خاص طور سے فرمایا کہ مومن جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کو نکالنے اور اس کو قربان کرنے یعنی خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے.
مومن بچاتا نہیں ہے. مومن کا سب سے بڑا صفت ہے تالا مار کے نہیں رکھے گا کوئی چیز کو, چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو, سب کو لٹا دے گا وہ. یہ صفت پیدا کرنا بہت ضروری ہے مومن کے لیے. غوث پاک کہتے ہیں بھائی, غوث پاک کہتے ہیں مومن جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کو نکالنے اور اس کو خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے دادا کے اندر یہ صفت تھی, بہت زبردست صفت ہے. اپنے پاس 1 روپیہ کبھی نہیں رکھا, کبھی نہیں. ان کے انتقال پردہ ہونے کے بعد ان کے بکسے سے بھی 1 روپیہ نہیں نکلا, ہم گواہ ہیں اس بات کے. ان کے پاس اگر 20 روپیہ, اس زمانے میں 20 روپیہ بہت بڑی چیز ہے, 20 روپیہ آ جاتا تھا تو بازار سے 20 روپیہ خرچ کر کے آتے تھے, خالی جیب, کچھ نہ کچھ لے کے چلے آتے تھے بچوں کے لیے, اور ہمیشہ خرچ کرنے کی ان کی عادت رہتی تھی. اس واسطے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا محبت ہے, اس کی ضرورت کے وقت اس کو پرہیزگاری سے وقت پر پا لیتا ہے. وہ کاٹتا نہیں ہے, وہ بہت سی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے, یعنی کہ بخل سے کام نہیں لیتا بلکہ یہ کہ نہایت ہی سخاوت, جود و سخا سے کام لیتا ہے. ہاں مگر یہ ہے کہ بانٹنا بھی ہے تو حقدار پر بانٹنا ہے, کہ کسی کو ایسے برباد کرنے کے لیے دے دینا بھی مناسب نہیں ہے. آپ اگر کسی کو دے رہے ہیں تو پہلے یہ سوچئے کہ اس پر حق کس کا زیادہ ہے, اس کو دیجیے, ہے نا, مگر دینا ہے سب کو, بانٹیے. یہاں تک کہ ایک ایسی چیز پاتا ہے جس کا اصل اور فرق کو پہچانتا ہے, ہر بات کے لیے ایک حجت دلیل کام میں لاتا ہے, جس کو اپنے ہاتھوں سے نکالتا ہے. اس کے ہاتھ میں اس کے باپ اور اس کے ماں کی وراثت ہے. بقول علماء اس کو پرہیزگاری کے ہاتھ کے بغیر کمایا, چنانچہ اس کو فقیروں اور حاجت مندوں کی طرف نکالتا ہے. جس کو ضرورت ہے, جو ضرورت مند ہے اس کو دیتا ہے. وہ دنیاوی دولت ضرورت مندوں کو دیتا ہے اور دینی دولت بھی لائقوں کو دیتا ہے, جو اس لائق ہے اس کو. اب جو اس کو سمجھنے والا اسی کو تو بتایا جائے گا, سب کو تھوڑی بتایا جائے گا. حضرت کا ارشاد ہے کہ محب کے بارے میں محبوب کو اعتبار سے نہ مال ہوتا اور نہ اسباب, نہ خزانہ, نہ ارادت اور نہ گھر ہوتا, سب کچھ اس کی مراد اور اس کے محبوب کے لیے ہی ہوتا ہے. محب اپنے محبوب کے سامنے مقبوضہ غلام حقیر ہوتا ہے. غلام اور جو کچھ یہ رکھتا ہے اس کے آقا کے لیے ہی ہوتا ہے. جب محب کی جانب سے محبوب کے لیے سپردگی مکمل ہو جاتی ہے تو محب کو وہ چیز سپرد کرتا ہے جو اس کے سپرد کی گئی تھی اور خود کو اس کے حوالے کر دیتا ہے. میں نے کیا کرتا ہے کہ جو ہمارے حوالے ہے سب ہم اس کے حوالے کر دیں گے تو پھر وہ ہم کو سب لوٹا دے گا. وہ رکھتا نہیں ہے, خالی امتحان لیتا ہے آپ سے خالی جانچ کر کے لیتا ہے, لینے کے بعد آپ کو سب لوٹا دے گا. وہ زیادہ لوٹا دیتا, کرے گا کیا اس کا, تو خالی آپ کو ٹیسٹنگ کرتا ہے, دیکھتا ہے کہ کر کیا رہا. معاملہ بالکل الٹ جاتا ہے, غلام آزاد بن جاتا ہے, حقیر عزیز ہو جاتا ہے, بعید قریب ہوتا ہے, محب محبوب بن جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ شروع میں ایمان کی کمزوری کی حالت میں لا الہ الا اللہ اور آخر میں ایمان کی مضبوطی کے وقت خصوصاً لا الہ انت, چونکہ ایک حاضر موجود مخاطب کرتا ہے. لا الہ انت, لا الہ انت. ایمان کی کمزوری کی حالت میں لا الہ الا اللہ اور آخر میں ایمان کی مضبوطی کے وقت لا الہ انت, چونکہ ایک حاضر موجود مخاطب کرتا ہے. اور امر باطنی ہے, بھید میں بھید ہے, لپٹوں میں سے ایک لپٹ ہے. یہ بہت اوپر کی بات ہے. صفحہ نمبر 154 مجلس غوث پاک 28واں مجلس میں یہ بات ذکر میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.